وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب سے، میں نہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کی تاثیر سے انسان کا ایسا تزکیہ نفس ہوتا ہے کہ انسان بے حیائیوں اور گناہ کے کاموں سے رک جاتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تیسرا نیک عمل اللہ کے ذکر والا کریں۔ اس آیت میں یہ تین عظیم عبادتیں بیان ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تلاوت قرآن، نماز کی پابندی اور اللہ کے ذکر کی کثرت۔ یہ تین عبادتیں تزکیہ نفس کی بنیاد ہیں کہ ایک مسلمان نماز کا پابند ہے، ایک مسلمان نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت ہمیشگی سے کرتا ہے، اہتمام سے کرتا ہے، اس میں کمی نہیں آنے دیتا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تو اس کے اندر انشاءاللہ دیگر عبادتیں اور دیگر نیکیوں کی توفیق بھی پیدا ہو جائے گی۔ پہلے اسلاف میں اکابر علماء کسی بھی شخص کو جب تربیت دیتے تھے تو انہی تین عبادتوں کے اوپر پابندی کے ساتھ رہنے کا اس سے وعدہ لیتے تھے کہ نماز نہیں چھوڑے گا اور قرآن کی تلاوت روز کرے گا اور اللہ کا ذکر ضرور کرے گا۔ اسے کچھ اذکار سکھا دیتے تھے کہ یہ ذکر پابندی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ جب تک مسلمانوں میں خانقاہی نظام خیر پر چلتا رہا ہے، اسلام کی اشاعت کے کام کرتا رہا ہے، تو وہ لوگ بھی یہی اصول ثلاثہ اسی آیت سے سمجھ کر لوگوں کی تعلیم و تزکیہ کے لیے یہی لوگوں کو کرنے کا کہتے تھے۔ استاد کہیں، پیر کہیں، مرشد کہیں، جو بھی تعلیم دینے والا ہوتا تھا وہ اسی چیز کی بیعت لیتا تھا، پابند کرتا تھا لوگوں کو کہ تم جب میرے شاگرد ہو یا میرے مرید ہو
تو یہ 3 چیزیں تم میں کسی صورت نہیں رہنی چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے کہ تلاوت تم نے روز کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، وقت پہ نماز پڑھنی ہے، اور یہ دعائیں، یہ اذکار جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں، پابندی کے ساتھ ان کا ذکر کرنا ہے۔ اس حد تک ان 3 اعمال کو اپنانے کا زور دیا جاتا تھا کہ کہنے لگے تھے کہ یہ 3 چیزیں گویا کہ تزکیہ کے لیے اصول ہیں۔ تو الحاصل یہ آیت بڑی جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں نماز، قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا حکم دیا ہے، اور اس کے جو فضائل ہیں وہ کچھ یہاں اشارہ کیا ہے اور کچھ پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی اس کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ بیان کی ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور دیگر آیات کو بھی کہ قرآن کی تلاوت روز کریں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کی تلاوت دلوں کا زنگ اتارتی ہے، نیک اعمال میں بڑا عظیم عمل ہے، نیکیاں اس کثرت سے ملتی ہیں قرآن کی تلاوت کرنے سے کہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کی تلاوت یہ شفا بھی ہے، یہ باعث برکت بھی ہے، اور قرآن کی تلاوت یہ انسان کے غموں کا مداوع ہے، یہ دل کی بہار ہے۔ تو ایک مسلمان کو قرآن کی تلاوت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ نماز فرضی نفلی یہ بھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے بڑا نیک عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور نماز کی ایک ایک ادا یہ بندے اور اللہ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے سامنے قیام میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، پھر جھک گیا ہے، پھر سجدے میں گر گیا ہے، پھر عاجزی کے ساتھ تشہد میں بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ بہت عظیم ایک عاجزی کی انتہا ہے اللہ کے حضور۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ ایک انسان جب نمازی ہو جاتا ہے تو ایسا اللہ تعالیٰ اس کے نفس میں تزکیہ کر دیتے ہیں کہ اس کی بری عادتیں اور برے خیالات وہ بھی سب ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ایک نوجوان لڑکا کسی کے گھر کے سامنے سے بار بار گزرتا تھا، تو اس گھر میں ایک مسلمان خاتون اس کو دیکھتی ہے، تو وہ بچہ بھیج کے پیغام بھیجتی ہے کہ تو میرے گھر کے دروازے سے کیوں گزرتا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میری نظر پڑی ہے یہاں ایک خوبصورت لڑکی ہے، میں یہاں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسے دوبارہ پیغام بھیجا گیا کہ تم ایسے کرو، مسجد نبوی میں نماز فجر پابندی کے ساتھ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھا کرو، تو پھر اس کے بعد تیری شادی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پابندی کے ساتھ
باقی نمازیں بھی اور بالخصوص نماز فجر اپنے وعدے کے مطابق پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اس گلی سے گزرنا رک گیا، تو گھر والوں نے پیغام بھیجا کہ اب تو ادھر سے گزرتا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جب پابندی سے نماز پڑھی ہے تو میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا ہے اور آخرت کا شوق پیدا ہو گیا، اور میرے اس طرح کے سارے خیالات ختم ہو گئے ہیں۔ مجھے اللہ کے اوپر ایمان توکل کی یہ دولت مل گئی ہے۔ تو بلا شک و شبہ نمازی کو سیدھے راستے کے اوپر لے آتی ہے، بشرطے کہ وہ نماز درستگی کے ساتھ پڑھتا ہو، ساری توجہ اس کی اور دھیان اس کا وہ نماز کی طرف ہو۔ ہماری نمازیں ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی ہیں اس دور میں۔ اس کی وجہ نماز پڑھنے والے نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے، پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے، نماز کو نماز والی اہمیت نہیں دیتے، پڑھ لی نہ پڑھی نہ صحیح، بھاگم بھاگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب چوروں میں برا چور نماز کا چور ہے۔ تو نماز کا چور کون ہے یہ بھی بتا دیا کہ جو رکوع صحیح نہیں کرتا، جو سجدہ صحیح نہیں کرتا۔ نماز پڑھنے والا نماز میں رکوع سجدہ سنت کے مطابق نہ کرے تو نماز کا چور ہے۔ اور ایک شخص کبھی کوئی نماز پڑھ لی، کبھی کوئی نہ پڑھی، کبھی آدھی پڑھ لی، کبھی تھوڑی پڑھ لی، کبھی زیادہ پڑھ لی، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کو کیا کہیں؟ اس کو کیسا چور کہیں؟ کوئی سنتوں کا چور ہے، کوئی نوافل کا چور ہے، کوئی پانچوں نمازوں میں سے ایک دو پوری نمازوں کا چور ہے، کوئی نماز میں کھڑے ہوئے نماز سے غافل ہے، پتہ ہی نہیں ہے کس رکعت میں ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، سجدے میں ہوں، رکوع میں ہوں، تو پھر تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تزکیہ نفس تبھی ہوگا جب قرآن کو پڑھا جائے تو سمجھ کے پڑھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے تو بھی پوری توجہ سے، پورے شوق سے، پوری محبت سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر قرآن کی تلاوت کی بھی تاثیر حاصل ہوگی، نماز کی بھی تاثیر پھر انسان کو راہ راست پہ لائے گی، اللہ کا ذکر بھی پھر فوائد عطا کرے گا۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ بخوبی جانتا ہے جو تم کرتے ہو، کتنی تم نیکی کرتے ہو، کتنے تم گناہ کرتے ہو۔ پھر فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور تم اہل کتاب سے نہ جھگڑو۔ اہل کتاب وہ تمام قومیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں اتاری، میں ان سے تم مت جھگڑو، الا باللتی ہی احسن، مگر اچھے طریقے سے گفتگو کرو، بحث مباحثہ ہو، دلائل کے ساتھ ان کو اسلام کی دعوت دو۔ ایسے ہی بدتمیزی سے لڑنا، جھگڑنا یا اس سے آگے بڑھ کر اس سے آگے قتل و قتال تک چلے جانا، جنگ و جدل تک چلے جانا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں الا الذین ظلموا منہم، مگر اہل کتاب میں سے وہ لوگ
جو ظلم کریں تو پھر تمہیں سختی کے ساتھ ان سے جھگڑنے کی بھی ضرورت ہے، بحث کی بھی ضرورت ہے، پھر ان سے جہاد فی سبیل اللہ کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن جب تک وہ امن کی کیفیت میں ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ امن کی کیفیت میں رہ کر ان کو اسلام کی دعوت دو۔ وَقُولُوا، اور تم ان کو کہو، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم ایمان لائے ہیں اس شریعت پر، اس کتاب پر، ان احکامات پر جو ہماری طرف اتارے گئے ہیں۔ وانزل الیکم، اور ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکام، آئی ہوئی کتابیں، آئی ہوئی شریعتیں وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا ان کو یہ کہو، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، یہ اہل کتاب تمہارا معبود اور ہمارا معبود، وَإِلَٰهُنَا، اور ہمارا معبود، وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، ہمارا اللہ اور تمہارا اللہ، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی تم عبادت کرتے ہو، واحد، وہ ایک ہی ہے۔ ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی اسی اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے مسلمان ہیں، مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں۔ فرمایا اہل کتاب کو اس انداز سے تم دعوت دو اور ان سے اس انداز سے تم بات کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے، نرم ہو جائیں گے، اور تمہارے جھگڑے مزید آگے نہیں بڑھیں گے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے، جس طرح ہم نے پہلے انبیاء کی طرف کتاب اتاری تھی، ان کو کتابیں دی ہم نے، شریعتیں دی ہم نے، اور وہ قومیں، وہ امتیں اپنے نبیوں کی جو فرما بردار بنے لوگ، ان امتوں میں سے وہ اس دور کے مسلمان تھے۔ اب دور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کی کتابیں، اللہ کے نبی جتنے آئے وہ سب سچے ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے بھیجے تھے، اور آخری نبی اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے۔ تو پھر اب فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ۔ اب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان پہ اللہ کی آخری کتاب آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو، اپنے دین کو لوگوں پر پیش کیا، اہل کتاب پر پیش کیا، دیگر قوموں پر پیش کیا، پھر ان کو چاہیے بھی یہ تھا، اور ان میں سے جو ایمان والے تھے انہوں نے کیا بھی یہ کیا، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، بس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اس قرآن پر اور اس نبی پر اور اس شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی عظمت کا بیان
تورات، زبور، انجیل پہلی کتابوں میں موجود ہے، آپ کی امت کا تذکرہ موجود ہے، اس کتاب قرآن کا تذکرہ موجود ہے۔ تو جیسے بھی ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب اور آپ کی شریعت اور آپ کی امت کا تذکرہ آتا ہے اور عملاً آپ کا دور آ گیا تو وہ فوراً اس کے اوپر ایمان لے آئے، ایمان رکھتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اور ان کو ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ یہی ان پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد آپ کے اوپر ایمان لا کر آپ کی اطاعت میں زندگی گزارنا، اسی سے ہی ان کا وہ ایمان قبول ہوگا جو اگر وہ کسی پہلی آسمانی شریعت کے اندر رہتے ہوئے ان کا ایمان تھا اور اس کے مطابق جو ان کا عمل تھا، تبھی وہ مومن پہلی شریعت کے بن سکتے ہیں جب یؤمنون بہ، اس قرآن پر ایمان لائیں، محمد الرسول اللہ پر ایمان لائیں۔ فرمایا ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب جن کو ہم نے کتابیں دی، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر اور آپ کی شریعت پر ایمان لے آتے ہیں۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن یُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان لوگوں سے، قرآن کے اول مخاطب مشرکین مکہ، ان میں سے بھی اس پر ایمان لے آئے، آپ کی کتاب پر، آپ کی شریعت پر، آپ کی نبوت پر، ان میں سے بھی جو کچھ ایمان لے آئے۔ کافر کیسے بنتے ہیں یا کافر کن کو کہتے ہیں؟ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، کافر کون ہے؟ وہ اہل کتاب سے لوگ ہوں، یہود و نصارہ سے یا مشرکین مکہ سے یا دیگر قوموں سے، جب ان کے سامنے شریعت محمدی آ جائے، پیش کر دی جائے، آپ کی رسالت، نبوت، آپ کی کتاب پر ایمان کی دعوت ان کے سامنے رکھ دی جائے، وہ آپ پر ایمان لے آئیں تو ان کا احترام قائم ہے، ان کو کہا جائے گا کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ پہلی شریعتوں کو بھی ماننے والے ہیں، یہ پہلے دینوں کے بھی ایمان والے لوگ ہیں۔ اگر وہ آپ پر ایمان نہ لائیں تو اس نقطہ کی بنیاد پر وہ کافر ہیں۔ وہ پھر کافر ہیں، وہ نہ ان کا اعتبار کیا جائے گا، احترام کیا جائے گا کہ یہ پہلی شریعتوں کو ماننے والے ہیں، ان کو اس حد تک مومن مان لیا جائے، اور اس شریعت کو بھی انہوں نے نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو وہ کافر ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، فرمایا ہماری آیات سے جھگڑنے والے، انکار کرنے والے، وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں۔ تو یہ ہے اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پوری شریعت کی۔ فرمایا اب قیامت تک کے لیے جو شخص، آپ فرماتے ہیں مجھ پہ ایمان لائے، میری کتاب پہ ایمان لائے، میری شریعت پہ ایمان لائے، اب اسی کا احترام ہے، اسی کو مانا جائے گا کہ یہ اہل کتاب ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا تھا، یہ اگر عیسائی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا ثواب عطا فرما دیں گے، اس کو پہلی نیکیوں کا بھی اجر دے دیں گے، اور اس کو شریعت محمدی پر چلنے کا بھی ثواب دے دیں گے، اجر دے دیں گے،
دوہرا دوسرے لوگوں کی طرف دوہری فضیلت اللہ ان کو عطا کر دے گا۔ لیکن جب آپ کی ذات، آپ کی شریعت، آپ کی نبوت اور رسالت، آپ کی کتاب قوموں پر پیش ہو اور وہ اس پہ ایمان نہ لائیں تو فرمایا وہ کافر ہیں۔ ہاں، ان کو دعوت اسلام کی دی جاتی رہے گی، ان سے معاہدے ہوں گے، ان کو اسلام پیش کیا جائے گا، اور جب تک امن کی کیفیت ہے، امن کے دائرے میں رہ کر ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے گا۔ اگر ظلم کی پہل وہ کریں گے تو پھر شروط اور آداب کے تحت خلیفۃ المسلمین ان لوگوں سے وہ جنگ کی پیش قدمی کرے گا۔ ہر ایک کو اجازت نہیں ہوگی دوسرے لوگوں سے لڑنے کی، اور مسلمانوں کا جو نظام ہے وہ اس وقت تک انتظار کرنے کا کہتا ہے جب تک لوگ راضی خوشی مسلمان نہیں ہوتے، جبر کسی پہ نہیں ہوگا۔ الا الذین ظلموا منہم، اگر اہل کتاب میں سے لوگ مسلمانوں پر ظلم کے در پہ ہو جائیں گے تو پھر ان کو بھی آگے سے دفاع کی اجازت ہوگی، جیسا کہ اس سے پہلے ایک درس میں اس چیز کی وضاحت ہو چکی ہے۔ تو ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام تو وہ مذہب ہے جس کے اندر اصول اور ضوابط ہیں، جس کے اندر ایسے ہی دھینگا مشتی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ قوموں کے ساتھ مذاکرات، دعوت، تبلیغ اور نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، جھگڑالو رویہ نہیں رکھنا، جنگ و جدل کا رویہ نہیں رکھنا۔ ہاں، اگر لوگ مسلمانوں پر ظلم کرنے کے در پہ ہو جائیں تو پھر اس صورت میں دفاع کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح یہ بات ان آیات میں واضح کی گئی ہے کہ اگر پہلی شریعتوں کو ماننے والے شریعت محمدی کے آ جانے کے بعد شریعت محمدی کو اختیار کر لیں تو ان کے لیے فائدہ ہے، بہتر ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مومن شمار ہوں گے، ایمان والے شمار ہوں گے۔ اور اگر آپ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے دیگر کفار قوموں میں سے کوئی ہو، پھر ان کے لیے قرآن کیا اصطلاح استعمال کرتا ہے؟ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، قرآن اور شریعت کا انکار کرنے والے، محمد الرسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والے، وہ پھر کافر ہیں۔ قرآن کے فیصلے کی روح سے وہ سب کفار ہیں، اور محمد الرسول اللہ اور آپ کی شریعت کو ماننے والے یہ مسلمان ہیں۔ ان کے لیے اصطلاح مسلمانوں کی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قرآن کو غور سے پڑھیں، قرآن کو غور سے سمجھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی وضاحت فرمائی ہے، ہر چیز کا تذکرہ کیا ہے، ہر اصول واضح کیا ہے۔ فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتابٍ، یہ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ، آپ ان لوگوں پر اپنی نبوت اور رسالت کو پیش کرتے ہیں اور یہ آپ سے جھگڑتے ہیں اور آپ کا انکار کرتے ہیں، ان کو ذرا غور کرنا چاہیے۔ آپ کے اللہ کا سچا نبی ہونے کے جو واضح دلائل ہیں، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے اترنے سے پہلے تم کب قرآن کی تلاوت کرتے تھے یا کچھ پڑھ سکتے تھے؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، قرآن کے اترنے سے پہلے، شریعت مطہرہ کے آنے سے پہلے آپ کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے،
ولا تخطہ بیمینک، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے آپ لکھ سکتے تھے، نہ آپ کو لکھنا آتا تھا، نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب آپ اب پڑھتے ہیں، آپ جب اب لکھتے ہیں، آپ جب اب شریعت اور دین کی تعلیم دیتے ہیں، تو آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب کسی نے آپ کو سکھا دیا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ رب ہے۔ جو آپ پر علم اتار رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ آپ کا رب ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی۔ اور دوسرا پہلو، اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ نبوت اور رسالت اور وحی کے آنے سے پہلے پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو لوگ شک کرتے کہ یہ ایک پڑھا لکھا آدمی تھا اور اس نے تو اب اس طرف رخ کر لیا، لوگوں کو کہنے لگا کہ میں تو نبی ہوں۔ فرمایا آپ کا لکھنا پڑھنا نہ جاننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچ کر اب آپ جو تعلیم دے رہے ہیں یہ اللہ کی وحی سے آئی ہے، یہ آپ کے سچا نبی ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا یہود و نصارہ کو اور دیگر قوموں کو آپ پر ایمان لانے میں کوئی تساہل نہیں کرنا چاہیے، کوئی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ بل هو آیات بینات، بلکہ یہ تو آیتیں ہیں اللہ کی کتاب کی جو بیان کرنے والی ہیں، اور یہ آیتیں ہیں اللہ کی فی صدور الذین اوتوا العلم، جو کہ علم والوں کے سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ قرآن کی آیات اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ہماری آیات کا انکار کرنے والے ظالم ہیں، ہماری آیات سے پیچھے ہٹنے والے وہ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن سب سے پہلے آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تفسیر تشریح وہ بھی اللہ نے آسمان سے اتاری، جو پہلے اللہ کے نبی کے سینے میں آئی، پھر آپ کی زبان سے اس کا اظہار ہوا۔ جب آپ کی زبان سے اس کا اظہار ہوا تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنی، جس کو قولی حدیث کہتے ہیں۔ وہ آپ کے عمل سے امت کے سامنے آئی تو اس کو فعلی حدیث کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور آپ کی تعلیم کی روشنی میں صحابہ کرام نے عمل کیا تو وہ تقریر حدیث بنی۔ قرآن کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ سب سے پہلے آسمان سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہوئی، آپ کے دل میں محفوظ ہوئی۔ پھر وہاں سے جس امت میں آئی، امت نے پھر قرآن کو بھی یاد کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی یاد کیا، اور جنہوں نے یاد کیا ان کے لیے کیا اصطلاح استعمال ہوئی؟ عالم کی، علم والے۔ صحابہ اکرام علم والے، تابعین علم والے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کسی کے پاس علم زیادہ، کسی کے پاس علم کم۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خواب آیا، قمیص پہنی ہوئی ہے، پاؤں تک ہے، اور اسی میں الجھا ہوا ہوں۔ قمیص نے پوری طرح سے اس طرح سے وہ پاؤں تک آئی ہوئی ہے، چلنے میں جیسے دشواری ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے۔ جن لوگوں کی قمیضیں تم نے عمر چھوٹی دیکھی
ان کے پاس تھوڑا علم ہے، جن کی قمیضیں، عمر تیری قمیض اتنی لمبی، تیرا علم بہت زیادہ، بہت وسیع ہے۔ عالم سے بڑا عالم، عالم فوق کل ذی علم علیم۔ جتنا کسی نے شریعت کو سیکھ لیا، دین کو سیکھ لیا، اتنا اس کا وہ بڑا عالم بن گیا۔ ہاں، علم سیکھ لینے سے مسئلہ پورا حل نہیں ہو جاتا جب تک عالم اس پر پھر عمل نہ کرے، اس سے بھی نجات نہیں ہوگی جب تک پھر عالم اس کو آگے اپنی زندگی میں محنت کر کے آگے پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اس کی آگے تعلیم نہ دے، آگے اس کا ابلاغ نہ کرے، آگے اس کی اشاعت نہ کرے ہر انداز سے۔ تو یہ ہے علم والوں کا مقام اور علم والوں کا مرتبہ۔ اور علم کس چیز کا؟ اللہ کی آیات کا، دین کا، شریعت کا۔ باقی علوم و فنون وہ سب کے سب وہ فن کی ہی اصطلاح میں چلے جاتے ہیں۔ جو اصل علم ہے وہ اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کا علم ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات، کہتے ہیں آپ پر نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ تیرے رب کی طرف سے فرما دیجئے انما الآیات عند اللہ، نشانی اللہ کے ہاں سے آتی ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، سوائے اس کے نہیں کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ اور ان کو کہہ دیجئے اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں، یہ معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر، آپ کی طرف ہم نے کتاب اتاری ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ یعنی قرآن کا معجزہ یہ سب معجزات سے بڑا ہے۔ فرمایا کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے قرآن اتار دیا ہے؟ نزول قرآن، قرآن کا اترنا، یہ سب معجزات سے بڑا معجزہ ہے۔ اور اس چیز کے اوپر اعجاز ہے، قرآن کے اوپر مستقل کتابیں علماء نے لکھی ہیں، اور قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ فرمایا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، خود قرآن، کہ اللہ کی کتاب قرآن بھی سچی ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میں قرآن پہ غور کرو، اگر یہ اللہ کے پاس سے ہٹ کر کہیں اور سے آیا ہوتا تو پھر اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ ایسی عظمت والی کتاب، ایسی عظیم الشان کتاب، ایسی بڑی کتاب، اتنے احکام و مسائل اس میں، ہر چیز کا بیان اس میں، لیکن کوئی ایک مقام قرآن کا ایسا نہیں ہے جو آپس میں ٹکراتا ہو، کوئی ایک ایسا علم کا مسئلہ نہیں ہے جو لوگوں کو وہم اور شک میں ڈالتا ہو۔ تو یہ ایک ایسی عظیم الشان کتاب، فرمایا کہ یہ کافی اور شافی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ان فی ذالک لرحمہ، اس میں اللہ کی رحمت ہے، و ذکر، اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والی قوم کے لیے۔ تو یہ پورا رکوع اس میں دعوت اسلام بھی ہے، اس میں اسلام کی حقانیت کے دلائل ہیں، اس میں یہود و نصارہ کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے یہ آداب بھی ہیں، اور ایک مسلمان نے
خود کس طرح کا مسلمان بن کے رہنا ہے، کس طرح خود باعمل مسلمان بننا ہے، وہ 3 بنیادی باتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔